بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ میں راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کے ولاگ درس قرآن مجید کے آغاز، جسے میں نے اپنے یوٹیوب چینل راہ ہدایت رشیدی اور بی اے رشیدی پر اپلوڈ کیا، پیش کر رہا ہوں۔ شروع کرتے ہیں۔ جس آج کے مدرس ہیں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخوپورہ۔ شروع کرتے ہیں آج کا ولاگز، روحانی اور قرآنی ولاگز، درس قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين صدق اللہ العظیم۔ قل کہہ دو کہ کیا تم واقعی اس ذات کے ساتھ کفر کا معاملہ کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا اور اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو؟ وہ اللہ کی ذات سارے جہانوں کی پرورش کرنے والی ہے، اور اس نے زمین میں جمے ہوئے پہاڑ پیدا کیے جو اس کے اوپر ابھرے ہوئے، اور اس میں برکت ڈال دی، اور اس میں توازن کے ساتھ اس کی غذائیں پیدا کی۔ سب کچھ 4 دن میں تمام سوال کرنے والوں کے لیے برابر ہے۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت 9 اور 10 ہیں۔ اللہ تعالی شانہ نے اس سورہ مبارکہ میں اس جہان کی پیدائش کے اوقات کا مذکور کیا ہے۔ اللہ تعالی شانہ نے زمین کو 2 دن میں پیدا فرمایا، اور بعضی روایات میں وہ دن بھی لکھے ہیں اتوار اور پیر کا۔ پھر اس زمین کو مٹی کا ایک کرہ اور گولا ہی نہیں بنایا، اس میں اللہ تعالی شانہ نے پہاڑوں کا ابھار رکھا ہے۔ اقواتہا، جو مخلوق بشمول ہمارے انسانوں کے اس زمین پر بسنے والے، اس کے لیے اس کو زمین کو خزانہ بنایا، صرف کھانے اور پینے ہی کا نہیں، جمیع ضروریات انسانیہ اور حیوانیہ اس کا یہ خزانہ ہے زمین۔ کیسے عمدہ ترین طریقے سے اس میں روزی بھی رکھی، رزق بھی رکھا، استعمال کی چیزیں، خام مال، لوہا سونا، سیال چیزیں، تیل، پٹرول اور سب کچھ۔ پھر خاص مقداریں رکھی، ہر موسم، ہر علاقے اور زمین کے ہر حصے کے باسیوں کو جن چیزوں کی ضرورت اور رغبت
اور ان کو چاہت تھی وہی چیزیں ان علاقوں کو بانٹ کر یہ سارا ہی جہان اللہ پاک کی عظمت کے اپنی زبان حال سے گن گاتا ہے. کوئی ایک دن کا بھی فالتو نہیں قدرت کی تخلیق میں، اور ساری ہی چیزیں کارآمد، اور اللہ کو ضرورت نہیں اپنی مخلوق پر کرم کیا. بالخصوص ہم انسانوں پر سب چیزوں میں فائدے ہمارے لیے رکھے ہیں. تو 2 دن میں زمین کو پیدا فرمانا، اور پھر اگلے 2 دن میں اس کی اقوات، روزیاں، رزق اور چیزیں اور پہاڑ اور برکتیں اس میں ایسی رکھی ہے کہ تا قیامت یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی. ہمیشہ سواء للسائلین، اللہ کے سے مانگنے والے سائل ہم انسان بھی ہیں، دیگر مخلوقات بھی ہیں، بالخصوص جاندار چیزیں. ان کو تو ہر روز کھانے اور پینے کی چیزیں درکار ہیں. اللہ تعالی شانہ نے سب کے لیے ان کی روزیاں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، رزق کو پیدا کرنا صرف اس مالک حقیقی کا کام ہے، اور پیدا کر کے چھوڑا نہیں، ہر شے تک اس کی روزی پہنچاتا ہے. اور پہنچانے پر بھی بس نہیں، ہم جو کچھ کھاتے ہیں وہ اللہ ہی کے حکم سے ہمارے پیٹ میں اور معدے میں جا کر ہضم ہوتا ہے، اور اللہ ہی اس کی اخلاق اور خون اور بلغم اور سودا اور صفرا اور جتنی چیزیں ہمارے اندر بن رہی ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کون کون سے کارخانے قدرت لگا کر چلا رہی، اور اس سے جو کچھ مال بن رہا ہے اندر اور باہر سارا ہی ہمارے لیے مفید رکھا ہے. انسان کی غذا اور ہے، شیر کی اور، بکری کی اور، پرندوں کی الگ، ہر ایک کو وہ رزق دیتا ہے. ہر اللہ پاک پوچھتے ہیں کوئی اور بھی ہے روزی رساں؟ تو پھر اور کی عبادت کی. یہ سب سے بڑی بنیادی بات اس رب کا ہے بندے، تو کفر اور ناشکری کرتا ہے جس کا دیا ہوا ہر چیز تیرے پاس جو کچھ ہے وہ اسی نے تو عطا کی. تو اتنی بڑی بغاوت اور سرکشی اور رب سے تو منہ کیسے موڑ سکتا ہے؟ تجھے آج بھی اور پوری زندگی بھی پیدا ہونے سے لے کر وجود کے عطا ہونے سے لے کر اس دنیا کے جانے اور اس کے بعد بھی ہر وقت اللہ کی ضرورت ہے، اس کی نعمتوں کی، اس کے احسانات کے بغیر تو ایک پل نہیں گزار سکتا. پھر مفسرین نے لکھا ہے یہاں 4 دنوں کا ذکر آیا، 2 دن آگے آسمانوں کے، لیکن اللہ تو ایک پل بھر میں سب کچھ کر سکتا ہے. تو اس نے یہ اوقات جو صرف فرمائے ہیں اس میں حکمتیں بے شمار ہیں. ایک مفسرین نے یہ بھی لکھی کہ اپنے بندوں کو سبق دیا ہے کہ جو کام کرو ایک ترتیب کے ساتھ، یکدم کر بھی سکتے ہو تو نہیں، بہتر یہی ہوتا ہے کہ اس کو آہستگی سے اور شائستگی سے اور بہتر طریقے سے کرو. اور ایسا کرنے سے پھر انسان خود اپنی کامیابی بھی دیکھتا ہے. بہرحال ایک مسئلہ اور بھی لکھا ہے کہ اللہ نے جب زمین کو، آسمان کو اور 7 آسمانوں کو پیدا کیا تو اس وقت سورج چاند ستارے نہیں تھے. قرآن پاک میں ذکر آیا 2 دن اور پھر 4 دن اور پھر 2 اگلے دن آسمانوں کے لیے. تو اس کا کیا معنی؟ سب کچھ انسان جاننے سے ویسے ہی عاجز اور قاصر، اور ہمارے عقول اور فہم جو ہیں وہ تھوڑے ہیں. جتنا اللہ نے بتا دیا اس پر یقین لانا ضروری ہے. کچھ نہ کچھ تفسیرات میں، قرآن کی تفسیروں میں یہ صراحتیں موجود ہے کہ وہ ان دنوں کی مقدار مراد ہے، یا اللہ کے ہاں غیب میں بڑے نظام ہیں، بہت بڑے عوالم ہیں اللہ کے ہاں. اور اللہ نے ایک جگہ پر سورۃ مدثر میں ارشاد فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. اللہ کے لشکروں کو، اس کی مخلوقات کو، اس کی پیداوار کو کلی اور ٹوٹلی طور پر اللہ ہی جانتے ہیں.
وہاں رسائی کسی انسان کی، فرشتوں کی، کسی مخلوق کی ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک اپنی عظمت ہمارے دلوں میں ایمان کی بشاشت اور تازگی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب۔ یا اللہ پاک ہماری دینی دنیاوی تمام پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں کو تندرستی میں مبدل فرما، دکھ درد یا اللہ آرام سکھ چین میں تبدیل فرما۔ یا اللہ ہر طرح کی خیر بھلائی نصیب فرما، شرور سے حفاظت فرما۔ حضرات دعا میں موجود ان سب کی نیک مرادوں کو پورا کر۔ ہم سب کے والدین، اباء اجداد، اعزاء، چھوٹے بڑے رشتہ دار، اہل تعلق، جو بھی اہل ایمان دنیا سے چلے گئے، سب کی بخشش ہو۔ اور اس سے پہلے ہمیں وہاں کی تیاری کی توفیق عطا کر۔ یا اللہ پاک تیرے نیک بندوں نے جو جو بلائی مانگی ہمیں بھی نصیب کرنا۔ سب مسلمانوں کو پانچوں نمازوں کی پابندی نصیب فرما، اور ایمان پہ خاتمہ ہم میں سے ہر ایک کو عنایت فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وأہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں آج آپ نے سورہ حامیم سجدہ کی آیات مبارکہ 9 اور 10 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت فرمائی، اور اسے میں نے اپنے یوٹیوب چینل راہ ہدایت رشیدی اور بی اے رشیدی دونوں پر اپلوڈ کیا۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے ان دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک کو چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ اسے سبسکرائب کر کے، لائک کر کے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں، اور اس طرح آنے والے ہر روحانی اور قرآنی ولاگ جو کہ باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، آپ کو روزانہ ملتے رہیں گے، باقاعدہ اور بر وقت ملتے رہیں گے۔ اگر مناسب سمجھیں تو اسے دوستوں سے بھی شیئر کر لیں، تاکہ اس کار خیر اور کار ثواب میں وہ بھی شرکت فرما سکیں، وہ بھی اپنا شیئر حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، اعزاء اقارب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔